سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ آباء و اجداد ترک برلاس قبیلے سے تھے۔ شاہ جہاں کے عہد میں ہرات سے ہندوستان آئے۔ سر سید احمد خان نے دستور زمانہ کے مطابق عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے نانا خواجہ فرید الدین احمد خان سے حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم میں آپ نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا اور عربی اور فارسی ادب کا مطالعہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے حساب، طب اور تاریخ میں بھی مہارت حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے خالو مولوی خلیل اللہ سے عدالتی کام سیکھا۔ 1837 میں آگرہ میں کمشنر کے دفتر میں بطور نائب منشی کے فرائض سر انجام دیے۔ 1841 اور 1842 میں مین پوری اور 1842 اور 1846 تک فتح پوری سیکری میں سرکاری خدمات سر انجام دیں۔ محنت اور ایمانداری سے ترقی کرتے ہوئے 1846 میں دہلی میں صدر امین مقرر ہوئے۔ دہلی میں قیام کے دوران میں آپ نے اپنی مشہور کتاب اسرار صنادید 1847 میں لکھی۔ 1857 میں آپ کا تبادلہ ضلع بجنور میں ہو گیا۔ ضلع بجنور میں قیام کے دوران میں انہوں نے اپنی کتاب سرکشی ضلع بجنور لکھی۔ جنگ آزادی ہند 1857 کے دوران میں آپ بجنور میں قیام پذیر تھے۔ اس کٹھن وقت میں انہوں نے بہت سے انگریز مردوں، عورتوں اور بچوں کی جانیں بچائیں۔ انہوں نے یہ کام انسانی ہمدردی کے لیے ادا کیا۔ جنگ آزادی ہند 1857 کے بعد انہوں کو آپ کی خدمات کے عوض انعام دینے کے لیے ایک جاگیر کی پیشکش ہوئی، جسے انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سر سید برصغیر میں مسلم نشاط ثانیہ کے بہت بڑے علم بردار تھے۔ انہوں نے مسلمانوں میں بیداری، علم کی تحریک پیدا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ وہ 19ویں صدی کے بہت بڑے مصلح اور رہبر تھے۔ انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کو جمود سے نکالنے اور ان کی باعزت قوم بنانے کے لیے سخت جدوجہد کی۔ وہ ایک زبردست مفکر، بلند خیال، مصنف اور جلیل القدر مصلح تھے۔ سر سید نے مسلمانوں کی اصلاح و ترقی کا بیڑا اس وقت اٹھایا جب زمین مسلمانوں پر تنگ کر دی گئی تھی اور انگریز ان کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ وہ توپوں سے اڑائے جاتے تھے، سولی پر لٹکائے جاتے تھے، کالے پانی بھیجے جاتے تھے۔ ان کے گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، نوکریوں کے دروازے ان پر بند تھے اور معاش کی تمام راہیں مسدود تھیں۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اصلاح احوال کی اگر جلد کوشش نہیں کی گئی تو مسلمان خانسامہ، خدمتگار اور گھاس کھودنے کے سوا کچھ اور نہ رہیں گے۔ سر سید نے محسوس کر لیا تھا کہ اونچے اور درمیانہ طبقوں کے تباہ حال مسلمان جب تک باپ دادا کے کارناموں پر شہی بگاڑتے رہیں گے اور انگریزی زبان اور مغربی علوم سے نفرت کرتے رہیں گے، اس وقت تک وہ بدستور ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ ان کو کامل یقین تھا کہ مسلمانوں کی ان ذہنی اور سماجی بیماریوں کا واحد علاج انگریزی اور مغربی علوم کی تعلیم ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر وہ تمام عمر جدوجہد کرتے رہے۔ سر سید کا نقطہ نظر تھا کہ مسلم قوم کی ترقی کی راہ تعلیم کی مدد سے ہموار کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ جدید تعلیم حاصل کریں اور دوسری اقوام کے شانہ بشانہ آگے بڑھیں۔ انہوں نے محض مشورہ ہی نہیں دیا بلکہ مسلمانوں کے لیے جدید علوم کے حصول کی سہولتیں بھی فراہم کرنے کی پوری کوشش کی۔
انہوں نے سائنس، جدید ادب اور معاشرتی علوم کی طرف مسلمانوں کو راغب کیا۔ انہوں نے انگریزی کی تعلیم کو مسلمانوں کے لیے کامیابی زینہ قرار دیا تاکہ وہ ہندوؤں کے مساوی اور معاشرتی درجہ حاصل کر سکیں۔ 1959 میں سر سید نے مراد آباد میں، 1862 میں غازی پور میں مدرسے قائم کیے۔ ان مدرسوں اور جدید علوم پڑھانے کا بندوبست بھی کیا۔ 1886 میں سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی۔ مسلم قوم کی تعلیمی ضرورتوں کے لیے افراد کی فراہمی میں اس ادارے نے بڑی مدد دی اور کانفرنس کی کارکردگی سے متاثر ہو کر مختلف شخصیات نے اپنے علاقوں میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ لاہور میں اسلامیہ کالج، کراچی میں سندھ مدرسۃ الاسلام، پشاور میں اسلامیہ کالج اور کانپور میں حلیم کالج کی بنیاد رکھی۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس مسلمانوں کے سیاسی، ثقافتی، معاشرتی اور معاشیات حقوق تحفظ کے لیے بھی کوشاں رہی۔ سر سید نے زیادہ زور جدید تعلیم پر دیا۔ ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ جدید تعلیم کے بغیر مسلمانوں کا مستقبل بالکل تاریک ہے۔ سر سید کی دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ زندگی نے جو رخ اختیار کر لیا ہے اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اس میں رکاوٹ پیدا کر کے اس کی رفتار کو بھی روکا نہیں جا سکتا، بلکہ ایسا کرنے سے وہ خود تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ اس لیے آپ نے تمام تر توجہ جدید تعلیم کے فروغ پر مرکوز کر دی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں اور ہندوؤں میں بڑھتے ہوئے اختلافات کی پیش نظر سر سید احمد خان نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ سیاسی بیداری اور عام ہوتے ہوئے شعور کے نتیجے میں دونوں قوموں کا اکٹھا رہنا مشکل ہے۔ مولانا حالی نے حیات جاوید میں سر سید کے حوالے سے بھی ان کے خدشات کا اظہار کیا۔ ان کے خیال میں سر سید احمد خان نے 1867 میں ہی اردو ہندی تنازع کے پیش نظر مسلمانوں اور ہندوؤں کے علیحدہ ہو جانے کی پیش گوئی کر دی تھی۔ انہوں نے اس کا ذکر ایک برطانوی افسر سے کیا تھا کہ دونوں قوموں میں لسانی خلیج وسیع تر ہوتی جا رہی ہے اور ایک متحدہ قومیت کے طور پر ان کے مل کر رہنے کے امکانات معدوم ہوتے جا رہے ہیں اور آگے چل کر مسلمانوں اور ہندوؤں کی راہیں جدا ہو جائیں گی۔ 1867 میں بنارس کے چیدہ ہندو رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ سرکاری عدالتوں اور دفاتروں میں اردو اور فارسی کو یکسر ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کیا جائے۔ ہندوؤں کے اس مطالبے سے سر سید احمد خان پر ہندوؤں کا تعصب عیاں ہو گیا اور انہیں ہندو مسلم اتحاد کے بارے میں اپنے خیالات بدلنے پڑے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اب ہندو اور مسلمان بطور ایک قوم کبھی نہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہ سکتے۔ سر سید احمد خان نے ہندوؤں کی اردو زبان کی مخالفت کے پیش نظر اردو کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے کا ارادہ کیا۔ 1867 میں سر سید نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ دارالترجمہ قائم کیا جائے تاکہ یونیورسٹی کے طلباء کے لیے کتابوں اور اردو کا ترجمہ کیا جا سکے۔ ہندوؤں نے سر سید احمد خان کے اس مطالبے کی شدت سے مخالفت کی، لیکن آپ نے تحفظ اردو کے لیے ہندوؤں کا خوب مقابلہ کیا۔ آپ نے الہ آباد میں ایک تنظیم سینٹرل ایسوسی ایشن قائم کی اور سائنٹیفک سوسائٹی کے ذریعے اردو کی حفاظت کا بخوبی بندوبست کیا۔ ہندوؤں نے اردو کی مخالفت میں اپنی تحریک کو جاری رکھا۔ 1817 میں بنگال کے لیفٹیننٹ گورنر کیمبل نے اردو کا نصاب
کتب سے خارج کرنے کا حکم دے دیا۔ ہندوؤں کی تحریک کی وجہ سے 1900 میں یو پی کے بدنام زمانہ گورنر اینٹونی میک ڈونلڈ نے احکامات جاری کیے کہ دفاتر میں اردو کے بجائے ہندی کو بطور سرکاری زبان استعمال کیا جائے۔ سر سید کی سیاسی حکمت عملی کی بنیاد دو قومی نظریہ تھی۔ سر سید نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم ثابت کیا اور حضرت مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ کے افکار کو آگے بڑھایا۔ دو قومی نظریہ کی اصطلاح سر سید نے ہی سب سے پہلے استعمال کی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان جداگانہ ثقافت، رسم و رواج اور مذہب کے حامل ہیں اور ہر اعتبار سے ایک مکمل قوم کا درجہ رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے علیحدہ قومی حیثیت کے حوالے سے سر سید احمد خان نے ان کے لیے لوکل کونسلوں میں نشستوں کی تخصیص چاہی۔ اعلیٰ سرکاری ملازمتوں کے کھلے مقابلے کے امتحان کے خلاف مہم چلائی۔ اکثریت کی مرضی کے تحت قائم ہونے والی حکومت والے نظام کو ناپسند کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی علیحدہ پہچان کروائی اور دو قومی نظریہ کی بنیاد پر ان کے لیے تحفظات مانگے۔ سر سید مسلمانوں کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو 1885 میں ایک انگریز اے او ہیوم کی کوششوں سے قائم ہونے والی آل انڈیا کانگریس سے دور رکھا۔ بعد میں ہونے والے واقعات نے سر سید کی پالیسی کی افادیت کو ثابت کر دیا۔ ان کو بیجا طور پر پاکستان کے بانیوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ مولوی عبدالحق نے سر سید کی قومی اور سیاسی خدمات کے حوالے سے لکھا ہے۔ 1891 میں جبکہ سر سید کالج کی طرف سے ایک ڈیپوٹیشن لے کر حیدرآباد آ گئے تھے اور حضور نظام خلد الملکہ کے ہاں بشیر باغ میں مہمان تھے۔ ایک مولوی نے ہمارے سامنے سر سید سے ذکر کیا کہ کلکتہ میں ایک مسلمان تاجر نے آپ کے قتل کا مصمم ارادہ کر لیا تھا اور ایک شخص کو اس کام پر مأمور کرنا چاہا تھا۔ اس بات کی مجھ کو خبر ہوئی، چونکہ میں علی گڑھ کی طرف آنے والا تھا، اس لیے خود جا کر ملا اور اس سے کہا میں علی گڑھ جانے والا ہوں اور میرا ارادہ سر سید احمد خان سے ملنے کا ہے۔ جب تک میرا ان کے عقائد اور مذہبی خیالات دریافت کر کے آپ کو اطلاع نہ دوں، آپ اس ارادے سے باز رہیں۔ چنانچہ میں علی گڑھ میں آیا اور آپ سے ملا اور بعد دریافت حالات کے اس کو لکھ بھیجا کہ سر سید احمد خان میں کوئی بات میں نے اسلام کے خلاف نہیں پائی۔ تم کو چاہیے کہ اپنے منصوبے سے توبہ کرو اور اپنے خیال و خام سے نادم ہوں۔ سر سید احمد خان 80 سال کی عمر میں 27 مارچ 1998 میں فوت ہوئے اور اپنے کالج کے مسجد میں دفن ہوئے۔